ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء کے واقعے پر. تو اسراء جیسے میں بتا چکی کہ خانہ کعبہ سے مکہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر تھا براق پہ جو کروایا گیا آپ کو اسے اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر بیت المقدس سے پھر آپ نے جو آسمانوں کا سفر کیا اسے معراج. معراج کے معنی بھی یہ ہیں اونچائی پہ جانا ہے, بلندیوں پہ جانا. تو بیت المقدس کا جو سفر شروع ہوا تو براق کی رکاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. راستے میں انہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی, یعنی انہیں راستے میں ہر وہ اہم مقامات تھے جہاں پہ کسی نہ کسی نبی کا کچھ نہ کچھ ایسا خاص واقعہ ہوا تھا وہ دکھایا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائی گئی جو سرخ ٹیلے کے قریب تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ انبیاء کی شان تھی کہ وہ ظاہر ہے ان کے جسم تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے محفوظ کیے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا. پھر اسی طرح اور جو ایسی اہم جگہیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جس مقام وہ دکھایا گیا. پھر بیت المقدس پہنچے تو براق کو ایک حلقے میں باندھا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس والی جو جگہ یہاں کئی سارے انبیاء ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام, اور انہوں نے تو یہ بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی. پھر اس کے بعد ان کے بعد کئی سارے انبیاء علیہ السلام یہاں سے گزرے. تو بہت سارے انبیاء کی سرزمین ہے یہ, تبھی اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہم نے اس کے آس پاس کو بہت برکت بنایا ہے, بارک جو ہے وہ برکت دی ہوئی ہے. تو وہاں کئی سارے انبیاء تھے اور وہ سارے انبیاء ایک مخصوص جگہ تھی جہاں پر اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. تو براق کو بھی اسی کھونٹے سے جو ہے وہ باندھا گیا. اس جگہ بہت سے انبیاء گزرے. بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے, اور پھر دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے دیے گئے, ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب. آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ, اللہ نے فطرت کے مطابق فیصلہ فرمانے کی توفیق عطا فرمائی. اگر آپ شراب پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اچھا, اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کس طرح پیش کر دی گئی جبکہ وہ تو ہمارے دین میں حرام ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے, اس پر تمام علماء متفق ہیں. اور شراب جو تھی وہ مدینہ میں جانے کے بعد, وہ بھی بالکل جو آخری دور تھا, تب شراب جو ہے وہ حرام ہوئی تھی. تو جب یہ واقعہ ہوا اس وقت تک شراب کی حرمت کا جو ہے وہ حکم نہیں نازل ہوا تھا. اچھا, اب معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر پہلے آسمان پر لے جایا گیا. اچھا, جب آپ کے سامنے براق کو لایا گیا تو براق نے جو ہے وہ کسی قدر تھوڑا شوخی دکھائی یا ہنہنانے لگا. تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی تجھ پر سوار ہونے والے ہیں ان میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت والے اور توقیر والے اور بلندیوں والے یہ شخص ہیں. جب براق نے یہ سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈر سے اور ان کی خشیت سے جو ہے وہ ان کو براق جو تھا وہ ارک ہو گیا, یعنی پسینہ پسینہ ہو گیا وہ, اور بہت زیادہ وہ پھر نرمی اور عاجزی میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس پر سوار کروایا گیا اور پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. اچھا, ہم جو چیز اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اصل میں وہ آسمان نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ اسپیس ہے. اور اسپیس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہ دوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان تک جانا, آسمان بہت اونچا ہے. اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں, آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے نا کہ ہم کتنے سولر سسٹمز ہیں, گیلیکسیز ہیں, ملکی ویز ہیں, پھر ان ملکی ویز کے بھی کلسٹرز کے کلسٹرز ہیں. تو کتنا اونچا ہے آسمان کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ جو روشنی کی جو اسپیڈ ہوتی ہے یہ 1,86,000 میل جو ہے وہ فی سیکنڈ روشنی ٹریول کرتی ہے. یعنی 1 سیکنڈ میں وہ کتنی دور تک چلی جاتی ہے روشنی, 1,86,000 میل فی سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے. اور 300 کروڑ سالوں تک اگر روشنی بھاگتی رہے تب جا کے وہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری نظر پہنچتی ہے. یعنی یہ جو روشنی ہے جو اتنی 1 سیکنڈ میں اتنا دور پہنچتی ہے, اگر اسی اسپیڈ سے یہ چلتی جائے اور 300 کروڑ سالوں تک بھاگتی رہے روشنی, تب یہ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ جو براق تھا جب یہ چلتا تو یہ حد نظر تک اپنا قدم رکھتا, یعنی اتنی دور تک تو صرف براق کا 1 قدم تھا.
کہ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے ہم یہ دور سے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں نا ہمیں, اور پھر اوپر ایک بلو سا کچھ نظر آتا ہے, تو وہ اصل میں اسپیس ہے, آسمان اس سے بہت اونچا ہے. تو اتنی دور تک اب دیکھیں یہ انسان کے لیے بالکل ہی ناممکن بات تھی. تو اچھا اس قرآن سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو جنات تھے نا یہ آیا جایا کرتے تھے, ان کے لیے آسمانوں کے دروازے پہلے کھلے ہوتے تھے, لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو تمام آسمانوں کے دروازے جنات شیاطین کے لیے بند کر دیے گئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوپر لے جایا گیا تو جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا, یعنی پہلے آسمان کا. پوچھا گیا کہ کون ہے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے, تب جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تو وہ فرشتے کہنے لگے ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں, آنے والے کو آنا مبارک ہو. تو اور پہلے آسمان پر پھر جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں, ان کو سلام کیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا آنا مبارک ہو میرے بیٹے. یعنی انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, مرحبا کہا, اور کیا کہا, میرے بیٹے, کیونکہ ہم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا, تمام انبیاء بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں, تو انہوں نے بیٹے کا لفظ استعمال کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو اتنا خوش ہوتے کہ ہنسنا شروع ہو جاتے, اور جب دائیں طرف دیکھتے تو وہ اتنا غمزدہ ہوتے کہ وہ رونا شروع ہو جاتے. تو پوچھا گیا تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دائیں طرف ان کی اولاد میں سے نیک صالح روحیں ہیں. جب یہ ان کے انعامات اور جنت میں ان کے مقام اور ان کی خوشیاں اور ان کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو یہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دوسری طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنہوں نے کفر پہ ان کا خاتمہ ہوا, یا بڑے بڑے گناہوں پہ جن کے لیے اب دوزخ کی جو ہے وہ سزا مقرر ہے. تو اولاد تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے نا, چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو. تو ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی اس اولاد کے لیے اتنا غم اور صدمہ ہوا کہ وہ جب اس اولاد کے بارے میں سوچتے تو اتنا غمزدہ ہوتے کہ وہ رونے لگ جاتے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دوسرے آسمان پر بھی لے جایا گیا. پھر یہی سارا جو ابھی ہوا ہے کہ آپ کو کس کس طرح سے جو ہے وہ سوال جواب آپ سے پوچھے گئے. دوسرے آسمان پر بھی اس کا دروازہ بند تھا, آپ سے پوچھا گیا کہ کون, تو اسی طرح سے سارا بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے, تو فرشتے نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے, جبریل علیہ السلام نے بتایا. پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو. پھر وہ دوسرے آسمان کے اندر جب داخل ہوئے تو دوسرے آسمان پہ پھر آپ جو ہیں وہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے. اچھا یہ دونوں جو ہیں یہ خالہ زاد بھی تھے ایک دوسرے کے, اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی تھے. یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر, جن کی بیوی بانجھ تھیں, تو یہ ایک بہت بڑی سائن تھی, ان کے آنے سے پہلے کی پریپریشن تھی کہ جب اللہ ایک بانجھ عورت اور ایک بہت ضعیف شخص کے ہاں بیٹا پیدا کر سکتا ہے, تو وہ پھر بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے. تو ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ایک ہی آسمان پر رکھا. پھر ان کے درمیان بھی سلام, جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو سلام کیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, تو پھر انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ تمہارا آپ کا آنا نیک ہو ہمارے بھائی اور نبی, اور پھر آپ کو مرحبا بھی کہا. تو یہ دوسرے آسمان پر تھا. پھر یہی چیز پھر دوبارہ تیسرے آسمان پر بھی ہوئی, وہی سوال جواب ہوئے, اور پھر دروازہ کھولا گیا, آپ اندر گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ جو پوری کائنات بنائی ہے اس کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دیا ہے, اور باقی آدھا حسن پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا. اب دیکھیں کہ وہ کیا خوبصورتی ہوگی ان کی. اور پھر ان کی زندگی دیکھیں کہ اتنی خوبصورتی ان کے دنیا میں کسی اس میں کام آئی, ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا, پھر ان کو وہاں سے رسیاں باندھ کے نکالا گیا, پھر ان کو آنے پونے دام بیچ دیا گیا, پھر ان پہ جھوٹے الزام لگا کے ان کو جو ہے وہ قید خانے میں قید کر دیا گیا کئی سال تک. حالانکہ یہ پوری کائنات کا آدھا حسن انہیں دیا گیا تھا. ان کو تو لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے تھا اگر خوبصورتی ہی سارا معیار ہوتا تو. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا, وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوا, اور پھر آپ کو ملوایا گیا ادریس علیہ السلام سے. ان کے درمیان بھی سلام جواب ہوا, اور انہوں نے مرحبا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح پانچویں آسمان پر گئے, وہی سوال جواب ہوئے, دروازہ کھلا, پھر آپ اندر گئے تو وہاں پر آپ کو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
پھر اس کے بعد آپ چھٹے آسمان پر گئے اور وہاں پھر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اچھا یہ جو ساری ڈیٹیل ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 میں آپ کو یہ مل جائے گی, آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 411. اچھا اس کے بعد پھر اچھا میں جو ہے وہ پورا کس سے مروی ہے اور کیا یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اگر رکھوں بولنا شروع کر دوں گی تو درس بہت لمبا ہو جائے گا. میں صرف آپ کو وہ بتا دوں گی کہ یہ کون سی کتاب میں کون سی حدیث نمبر ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3887. اس میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگے تو پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں. کہنے لگے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد آیا اور اس کے امتی میری امت سے کہیں زیادہ تھے. تو اس بات پر یہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ میرے امتی کم ہے اور ان کے کیوں زیادہ ہو گئے, بلکہ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ ان کی امت کے جو لوگ تھے انہوں نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا. اگر انہی تعلیمات کو پکڑے رہتے تو ان کی امت بھی چلتی رہتی اور بہت ساری جو ہے وہ تعداد ہو جاتی ان کی بھی. تو ان کو دکھ اس بات کا تھا, روز بات پر رہے تھے کہ ان کی امت نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. پھر 7ویں آسمان پر جب آپ تشریف لے کر گئے تو وہی سوال جواب ہوئے اور فرشتوں نے مرحبا کہا, دروازہ کھولا. پھر ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان سے ملاقات ہوئی. کہا گیا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اچھا وہاں پہ باقی سارے آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء نے کیا کہا کہ ہمارے نیک بھائی آپ کا آنا مبارک ہو, بھائی اور نبی. اور یہاں پہ کیا فرمایا, ابراہیم علیہ السلام کو دادا کی حیثیت دی گئی کیونکہ انہی کی دعا سے پھر انہی کی نسل سے پیدا ہوئے تھے نا باقی سارے انبیاء. تو تقریباً کہا جاتا ہے ان کی نسل سے 4000 جو انبیاء ہیں وہ آئے. تو ان کی قربانیاں دیکھیں نا, جب دیکھیں کوئی بھی انسان اللہ کا بندہ چاہے وہ نبی ہو چاہے عام لوگ ہوں, وہ جب قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں نا وہ ٹائم پیریڈ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو ضائع کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کی قربانیوں کی قدر دانی بھی کرتا ہے, اور جو قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا, کیا ان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ان کو اولاد بھی نہیں ہوئی, بہت بڑی عمر میں جا کر اولاد ہوئی, اور باپ سے کتنی محبت تھی, انہوں نے جو ہے وہ خود دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کو آگ میں جھونکنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. مطلب کتنے صدمے کی بات ہے, اور پھر بھی یہ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو اللہ کبھی کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. پھر انہوں نے بھی کہا کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو آنا مبارک ہو. پھر تفسیر ابن کثیر میں جو ہے سورہ طور کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں آتا ہے کہ دنیا میں جہاں کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے یہ بیت المعمور کی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. خانہ کعبہ زمین پر کس نے بنایا تھا, اس کی تعمیر کس نے کی, اللہ نے کس سے بنوایا اسے, ابراہیم علیہ السلام. آج وہ کہاں تھے, بالکل اسی خانہ کعبہ کے اوپر جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور تھا. یہ ہوتی ہے اللہ کی قدردانی. کہ جب وہ بنا رہے تھے تب وہ کیا کر رہے تھے, وہ تو اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم سے قبول فرما. یہی کر رہے تھے نا ربنا, کون سی دعا تھی ان کی جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو وہ مانگ بھی رہے تھے, اور پھر ساتھ ساتھ کہ یا اللہ ہمیں اپنے لیے توبہ بخشش بھی طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے ان کے قدموں کے پتھر تک کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا. یہ ہوتی ہے محبت, کہ محبوب کی نشانیاں بھی جو ہے نا اس کے قدموں کے نشان بھی اللہ نے سنبھال کے رکھے. اس کے اوپر پھر بیت المعمور ہے اور اس سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام بھیجیے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں یہ جو آنر ہے کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا, یہ آنر ہم اس امت کے حصے میں آیا. ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے سلام بھیجا اور کہا کہ میرا سلام پہنچائیے گا اور میرا پیغام دیجیے گا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیریں ہے, مگر وہ چٹیل میدان ہے. اس کو تم ان پودوں سے, اس میں تم ان پودوں کو لگاؤ. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ یہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. تو یہ پورا پڑھنے سے ایک درخت نہیں لگتا,
5 درخت لگتے ہیں. سبحان اللہ کہنے پر 1 درخت لگ گیا, الحمدللہ کہنے پہ دوسرا, لا الہ الا اللہ تیسرا, اللہ اکبر چوتھا, لا حول ولا قوت الا باللہ 5. تو جتنے آپ اپنے جنت کے جو باغ ہے, آپ کا جو گھر ہے, اس کو جتنا آپ ہرا بھرا اور یہ رکھنا چاہتے ہیں, درخت اگانا چاہتے ہیں, تو اتنے لگائیے. یہ جنت کے پودوں میں سے ہیں جو ان کو پڑھے گا ان کے پودے لگیں گے. یعنی ہر ذکر پر 1 پودا اور پورا پڑھنے پر 5 پودے لگیں گے. پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اچھا, اب یہ ہمیں پتا تھا کہ اس کا اتنا ثواب ہے. آپ میں سے کس کو پتا تھا کہ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے ہمارے لیے؟ ماشاء اللہ. میں جب یہ تیاری کر رہی تھی, سچ پوچھے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ پڑھا تھا ہم نے کہ اس کے پڑھنے پر اتنی, لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام ہمارے لیے بھیجا. تو پھر اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے. وہ کسی بھی فرشتے کے لیے اینڈ لمٹ والی جگہ تھی, یعنی اس سے آگے جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے تھے, اور اگر وہ قدم رکھتے تو جل جاتے تھے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں دوبارہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا. ایک بار جب وہ وحی لے کر آئے تھے, اور پھر انہوں نے اوپر سے پکارا تھا, اور آپ نے پورے آسمان پہ دیکھا تھا ان کو کہ وہ کس طرح سے چھائے ہوئے ہیں. اور دوسری بار انہوں نے سدرۃ المنتہا کے پاس ان کو جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں دیکھا. اور ارشاد فرمایا, یہ مسند احمد کی حدیث ہے 3740, کہ سبز باریک ریشم کے لباس میں دیکھا. ان کے 600 سے بھی زیادہ پر تھے یا بازو تھے. ان کے پروں سے ہیرے, یاقوت اور جواہرات جو ہے وہ جھڑ رہے تھے. یعنی جب وہ اپنے پر ہلاتے تو اس میں سے وہ گلٹر کی طرح سے جو ہے وہ, جیسے گلٹر لگا ہوتا ہے نا کسی چیز پہ, ہم اس کو جھاڑتے ہیں یا ہلاتے ہیں تو وہ ہیرے, جواہرات, یاقوت اور مرجان, یہ سب جو ہے وہ ان کے پروں سے جھڑ رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3887. اس درخت کے پھل جو تھے, اس کے مطابق, اس حدیث کے مطابق, اس درخت کے پھل جو تھے وہ جیسے سدرہ جو ہے وہ بیر کو بھی کہتے ہیں نا, تو بیر کی طرح کے پھل تھے. لیکن فرمایا کہ وہ 1 پھل مٹکے کے برابر تھا. یعنی ہماری زندگی میں دنیا میں بیر کی کیا سائز ہوتی ہے؟ زیادہ زیادہ یہ, اور اس کی مٹکے کی جتنی, جو مٹکا جو بڑے والی سائز کے, جو فل سائز کے مٹکے ہوتے ہیں, اس سے تعبیر دیا گیا. اور پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر تھے. 4 نہریں تھیں وہاں, 2 ظاہری اور 2 باطنی. اچھا, ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جو رنگ چھا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رنگ میں نہیں جانتا. یعنی وہ ایسے رنگ تھے جو اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہیں. وہ کوئی الگ ہی رنگ تھے جو اس درخت پر آتے تھے اور پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر جاتے تھے. یعنی مختلف رنگ جو ہے وہ بدلتے رہتے تھے اس درخت کے اوپر سے. تھوڑا سا امیجن کریں اس کو, تو سبحان اللہ. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 نہریں جنت میں جاتی ہیں, اور 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں. پھر فرمایا جو ظاہری ہیں وہ دریائے نیل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور ایک دوسرے دریا کی طرف جو عراق کی طرف جو ہے وہ بہتا ہے. پھر صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے 4855, آپ نے جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ملاقات کی اس کی تفسیر آتی ہے یہاں پہ. تو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق, بس وہ ہو رہا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے لیکن ہو رہا ہے ریکارڈ. آپ کی آوازیں بھی اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ تعالیٰ. تو خیر, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 4855. آپ کی ملاقات جو ہے وہ اللہ سے ہوئی. اور بخاری میں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. کیونکہ جب حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جب آپ معراج پہ گئے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ, نور کو کوئی کیسے, مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے, ان کو نور نے اتنی اس سے گھیرا ہوا تھا, ان کے چاروں طرف اتنا نور تھا, اتنا نور تھا, اتنا نور تھا. کبھی ہوتا ہے نا آپ سورج کی طرف دیکھیں تو آپ کو بس وہ نہیں دیکھ پاتے, آپ کو بس وہ روشنی ہوتی ہے, آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے کو تو نور نے پورا گھیرا ہوا تھا, لپیٹا ہوا تھا, تو میں ان کو کیسے دیکھ سکتا تھا. تو وہ ایک پردہ, اور قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ کوئی بھی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پا سکتی, لیکن اللہ ہر نظر کو پا سکتا ہے. تو یہ تو قرآن کی آیت ہے, اس کو تو ہم پھر ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ دیکھا یا نہیں دیکھا. تو جب قرآن نے بول دیا کہ کوئی بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, وہ پھر جب ہم جنت میں جائیں گے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اسپیشل پاورز دیے نا, اس ٹریول کے لیے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, ایمان سے بھرا گیا, اور وہ سب کچھ کیا آپ کو,
تو تاکہ آپ اس جو ٹریول ہے, یہ جو سفر ہے, اس کی جو تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کرنے کے آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا, اتنی طاقت, اتنا پاور ہو جائے. تو آپ کو پورا ایمان سے بھر دیا گیا تھا اندر سے, ایمان اور حکمت سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 411, فرمایا کہ مجھ پر ہر دن کی 5 نمازیں فرض کی گئیں, 50 نمازیں فرض کی گئیں. جب میں واپس آیا چھٹے آسمان پر تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی یہ پوری ڈیٹیل آپ سب کو پتا ہوگی کہ بار بار انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھ سکیں گے, پھر آپ گئے 10 کم کرائی, پھر واپس آئے, پھر انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکیں گے, ہوتے 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 آپ نے پھر 5 کریں. تو 5 کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, میری امت پر 3 وقت کی نماز تھی اور وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکے. تو آپ ساتھ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی. یعنی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کے سفارشیں کر کے 50 سے 5 کروا لی, پھر کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے اللہ سے. تو ہمیں حیا کرنی چاہیے نا کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کمی کرا دی, کم از کم ہم 5 تو پڑھ کے ان کے اس حیا کا لاج رکھیں نا ان کی, کہ آپ نے اور کم نہیں کرائیں تو ہم قیامت والے دن آپ کے آگے سرخرو ہوں کہ یا رسول اللہ ہم 5 ہم نے پڑھ کے دکھا دی. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار بھی بار بار کرتے رہے حضور کا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, بالکل. اب مجھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے اور میں 5 پر راضی ہوں, اور پھر آپ وہاں سے چلے. اچھا, اب یہ جو سفر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے علاوہ 2 تحفے اور بھی دیے گئے تھے. اور دوسرا کون سا تحفہ تھا کہ ایک تو نماز ہوگی, دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. دیکھیں باقی پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام آسمان سے خود نیچے لے کر آئے. خاص تحفہ ہوتا ہے نا جو اللہ نے بلا کے پھر دیا اپنے عرش کے خزانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, براہ راست بغیر کسی کے مداخلت کے, نہ وہ وحی کے ذریعے گیا, نہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے گیا, کسی بھی شکل میں نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تحفتاً ہدیتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیات دی. تو یہ 2 نوروں کی جو بشارت ہے نا ہمارے لیے, سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, یہ بہت پاورفل ہیں. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو ہر رات کی ابتدائی حصے میں اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو یہ اسے ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. اس کا اگر آپ ترجمہ بھی دیکھیں, اس کے معنی میں بھی اگر دیکھیں تو کتنا کچھ اس کے معنی میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں. اور یہ جو اللہ کے الفاظ ہیں نا جس میں اللہ نے ہمیں جو سکھایا مانگنے کا جو طریقہ, اس میں دیکھیں زندگی کی ہر چیز اس میں کور ہو جاتی ہے. پھر تیسری چیز جو تھی وہ فرمایا کہ جو شخص شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ شرک کیا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جو ہندوستان پاکستان کیونکہ ہندو کے ساتھ رہ رہ کے جو نا ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اللہ کا شریک بنا چکے ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ ہم رکھیں گے محفل, اور اس میں اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ اللہ نہ کرے ہم کسی طرح کے بھی شرک میں جو ہے وہ انوالو نہ ہو, چاہے وہ کبیرہ چاہے صغیرہ چھوٹے بڑے کسی بھی قسم کے. تو فرمایا کہ اچھا معاف کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں معاف کر دے آپ کو, کسی تکلیف میں یا کسی پریشانی میں یا کسی آزمائش میں مبتلا اگر آپ صبر کریں اس کے عوض آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہوتے ہیں. وہ حدیث ہے نا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں, اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں. یعنی کہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر مومن کو خارش بھی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں بھی, یعنی اتنی سی تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی تکلیف پریشانی آئے تو سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید میرے گناہوں کو دھونے کا بندوبست کیا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو دیں گے. یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے, سزا کے بعد ان کے گناہ دھل جائیں گے, معاف ہو جائیں گے, پھر وہ نکال کے دوبارہ جنت میں لے آئیں گے. تو ظاہر ہے وہ گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا, دھل جائیں گے نا, معاف ہو جائیں گے, تو پھر آپ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ ہی چلے جائیں. تو انجانے میں یا جہالت میں یا جذبات میں اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً آدم علیہ السلام کی طرح پلٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ہے وہ جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. جنت کی جو کنکریاں تھیں آپ نے فرمایا کہ وہ موتیوں کی طرح تھیں, اور جو مٹی تھی وہ مشک تھی. یعنی مٹی جو یہ ہرن ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک چیز, ایک تھیلی ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ مٹی کی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے جو بہت خوشبودار ہوتی ہے, اور اسے بہت قیمتی خوشبو کہا جاتا ہے. تو بہت زبردست خوشبو ہوتی ہے. یعنی جنت میں جتنی بھی مٹی ہوتی ہے وہ جو مشک کی جو مٹی ہے وہ ویسی ہوتی ہے, یعنی بہت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ حوض کوثر کا میں نے مشاہدہ کیا, اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے پیالے تھے. پھر ایک جماعت پر سے گزر ہوا, اور پھر آپ کو جو سزائیں جو ہو رہی تھی کچھ لوگوں کو, جیسے ہم یہ تو ہم سب کا ایمان ہے نا کہ جو ہے وہ قبروں میں جو ہے وہ گناہ گاروں کو سزائیں ہوتی ہیں, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس قبر کے اندر ہو. جیسے وہ فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو اور اس کی جتنے بھی جو اس کی قوم تھی ان کو صبح شام جو ہے وہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو ان کی روحوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہوگا نا, تو اس کی ممی تو یہاں رکھی ہوئی ہے. تو یہی چیز پھر یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ تھے جن کے ناخن پیتل کے تھے. یعنی یہ والے ناخن تو ہمارے اگر کسی سخت جگہ پہ ہمارے تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں نا, اگر پیتل کے ہوں تو کتنے مضبوط ہوں سوچیں. اور اگر اس پیتل کے ناخنوں سے آپ کسی جگہ کو کھرچیں تو کیا ہو. اور اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, غیبت کیا کرتے تھے. لیکن ہم اس کو کتنا چھوٹا سا ایک گناہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ گناہ اپنے لیے سزا جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. تو اس کی جو اگر غیبت غلطی سے کبھی جذبات میں ہو جائے نا, تو ایک کفارے کی دعا ہے, اللہم اغفر لنا ولہم, کہ یا اللہ ہمارے لیے بھی بخشش فرما اور ان کے لیے بھی, یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں پھر آپ. تو یہ جو حدیث تھی یہ سنن نبی داؤد 4878 حدیث نمبر ہے. پھر آگے ارشاد ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ جن کے ہونٹ آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. یعنی صرف اگر ایسی لوہے والی کینچی بھی ہوتی تو بھی تکلیف تو تکلیف ہے نا, کینچی سے اگر آپ کاٹے ہیں جسم کا کوئی بھی حصہ تو کس قدر تکلیف ہو. اور سوچیں کہ وہ پھر کینچی بھی آگ سے بنی ہو. اور پھر فرمایا کہ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ امت محمدیہ کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے اور خود اپنی ذات کو ان نیکیوں سے دور رکھتے تھے. حالانکہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے مگر عقل سے کام نہیں لیتے تھے. تو ہم دوسروں کو نصیحتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہے نا, لیکن خود ان نصیحتوں پر عمل کرنا اور ان چیزوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ مسند احمد کی حدیث تھی 10579. یہ جو حدیث اب میں پڑھوں گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 430. پھر فرمایا کہ جب پھر جنت اور جہنم پر مقرر فرشتوں سے ملے, یعنی جو فرشتے وہاں پر موجود تھے جو جنت میں اور دوزخ میں, تو سب نے آپ کو بہت پرتپاک اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو مرحبا کہا اور خوش آمدید کہا اور بہت خوشی سے ملے, سوائے ایک فرشتے کے کہ جس نے مرحبا تو کہا مگر وہ مسکرایا نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے داروغہ مالک ہیں, اور یہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تب سے ہمیشہ ہمیشہ تک یہ نہ کبھی مسکرائے نہ کبھی مسکرائیں گے. یعنی سوچیں کہ اس قدر جو ہے وہ دوزخ کا جو داروغہ مالک ہیں وہ اتنے سخت اور اتنے ہوں گے کہ کبھی ساری زندگی جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا جب تک وہ رہیں گے کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آنی ہوتی تو اس موقع پر آپ سے ملنے کے وقت وہ ضرور مسکراتا. پھر فرمایا گیا کہ آپ واپس آئے, ایک آسمان سے ہوتے ہوئے بیت المقدس میں واپس اترے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ جاتے وقت جو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اس میں آپ نے انبیاء کی امامت کرائی, لیکن جو زیادہ اوتھینٹک جو روایات ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ واپسی پر جب آپ آئے تو پھر جو ہے وہ آپ نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ جماعت کرائی تھی. آپ جب واپس آئے تو وہاں پہ جو ہے وہ آگے امام کی جگہ خالی تھی.
تو جب جگہ خالی تھی آپ کو پھر اور بھی بہت سارے لوگوں کی سزائیں وغیرہ دکھائی گئی، لیکن میں نے بہت مختصراً آپ کو یہ بات بتا دی. جنت بھی دکھائی گئی، اور جنت میں وہ جو فرعون کی جو بیٹی کی مقاشہ تھی اس کا بھی محل دکھایا گیا کہ کچھ خوشبوئیں وہاں سے آ رہی تھی، وہ بھی آپ کو دکھائی گئیں. کہ اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت عورت نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے کہا یہ دنیا تھی. اگر آپ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے تو آپ دنیاوی چیزوں کی طرف آپ کی امت جو ہے وہ پڑ جاتی ان چیزوں میں. تو آپ نے پھر ان چیزوں کو اگنور کیا. پھر آپ کو جنت کی خوشبو بھی جو ہے وہ سنائی گئی، اور بہت ساری چیزیں، بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے. لیکن یہ ساری جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر جو دکھائی گئی، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ واپس آ کر پانی لو. تو پھر جب آپ کو کیا تھا کہ آپ اپنی امت کو خبردار کریں، اس طرح سے خبردار کریں کہ جیسے آپ نے عین الیقین حاصل کر لیا نا. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم علم آ جاتا ہے، علم کی حد تک یقین ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ کر اس کو محسوس کر کے اس کا یقین حاصل کریں. تو پھر اس حساب سے پھر آپ سے کہا گیا اب جائیں، اب لوگوں کو خبردار کریں. اب ایک اتنی بڑی حقیقت آپ دیکھ کر آ رہی، اور جب آپ واپس آئے، آپ آئے اور آ کر آپ نیچے ایک ٹیلے پر ایک جگہ پر آپ جو تھے وہ آپ وہاں بیٹھ گئے. اور جس طرح سے آپ بیٹھے تھے تو آپ بہت افسردہ تھے، کیونکہ اب آپ نے کیا کرنا تھا؟ اعلان کرنا تھا. آپ کو یہ کہا گیا تھا نا کہ جو کچھ آپ دیکھ کر آئے ہیں اب جا کے لوگوں کو خبردار کریں. آپ نے یہ ساری ڈیٹیل بتانی تھی، اور آپ کو ریئیکشن کا پتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں 7 آسمان گھوم کر آ گیا ہوں تو کوئی بات کا یقین نہیں کرے گا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے تھے تو وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا. تو انہوں نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز اور طعنے کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. پھر کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی نئی بات آئی ہے، بولو اب کیا آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک نئی وحی آئی، نئی بات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، تم سب کو بتاؤ. کیونکہ ان کو ایک موقع چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کی تصحیح کرنے کا، نعوذ باللہ. تو سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور پھر آپ نے یہ اعلان کیا کہ مجھے جو ہے وہ میں 7 آسمان کا سفر مجھے کرایا گیا ہے، اور مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی ہے. جب لوگوں کو یہ بات بتائی گئی تو ان میں سے کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آج دیکھیں ہمیں بھی اگر آ کے کوئی کچھ اس طرح کی بات کہے تو ہم تو بولیں گے کہ نہیں بھائی تمہارا تو دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا، ایسا ویسا کیسے ہو سکتا ہے. تو نعوذ باللہ وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اسی طرح کی باتیں کرنے لگے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور آپ سے کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ سے ڈیٹیل پوچھی گئی کہ اچھا اگر آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہیں تو کیونکہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، تو بیت المقدس آتے جاتے تھے تو ان کو پتا تھا فلاں چیز کیسی ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈیٹیل پوچھنے لگے کہ اچھا یہ چیز کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے. آپ نے وہ ساری تفصیل بتا دی. یہاں تک کہ راستے میں جو قافلے آ رہے تھے تو آپ نے اس کی بھی تفصیل بتا دی کہ ایک قافلہ ہے جو فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہنچے گا. اور وہ قافلہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا وہ اسی وقت وہاں پہنچا جب آپ نے ارشاد فرمایا. تو پھر لوگ کیا کہنے لگے، باتیں تو آپ نے سچی کی ہیں لیکن آپ جھوٹے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. باتیں تو آپ سب بتا رہے ہیں لیکن ان کی عقل ایک تو بغض تسلیم نہیں کر رہی تھی نا، تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7 آسمان ایک شخص گیا اور ایک ہی رات میں پھر بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں سے 7 آسمان گھوما، پھر واپس بھی آ گیا. تو اس کو یقین کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، اور آپ کا بہت اس وقت جو ہے وہ مذاق بنایا گیا. اچھا ہم جب یہ شروع میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو یہ معراج کا سفر کب کرایا گیا، جب آپ بہت زیادہ تکلیف کے پروسیس سے گزرے تھے. جب شیب ابی طالب میں 3 سال کے فاقے کشی کے بعد آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا کہ اگر آئے تو آپ کا قتل کر دیا جائے گا. پھر اس اتنی تکلیفوں صدموں کے بعد یہ عام الحزن تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، ادھر کیا ہوا. تو علماء کہتے ہیں کہ ان سارے جو یہ سب کچھ سینیریو ہو رہا تھا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھایا.
کہ ایک چیز تو یہ تھی کہ اے نبی آپ کے دل پر اس وقت جو صدمہ جو غم جو چیز آپ گزر رہے ہیں آپ کا رب اس کو خوب اچھے سے جانتا ہے اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. جیسے ہمارا بھی اگر کوئی بچہ ہو کسی تکلیف میں پریشانی میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں جا کے اس کو سمیٹ لیتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز تھوڑا جتانے کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کا رب آپ کے ساتھ. اور آپ کو بشارتیں دکھائی گئیں, جنت دکھائی گئی, دوزخ دکھائی گئی اور اتنا آپ کو عظیم ترین جو ہے وہ معجزہ عطا کیا گیا. اور یہ جو معجزہ تھا یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے حصے میں اس طرح کا معجزہ نہیں آیا. ہاں اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے, لیکن کوہ طور پر, اور صرف آواز سنتے تھے اللہ کی, تو کلام کیا بس. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جسم کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ, ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم پر بلایا اور آپ کو ایک طرح سے یہ تسلی دی کہ آپ کا رب سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سارے سفر میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی, سمجھنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی جو باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائے اور دین پر چلنے پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کا کام ہم سے لے لے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہمارے کندھوں پر ڈال کر گئے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا, اب ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے, تو اس کو بہترین طریقے سے ہم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت, صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے. دعا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا رب ذوالجلال والاکرام, اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے, ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائیے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجیے. یا اللہ اپنے دین کا بہترین کام ہم سے لے لیجیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن چیزوں سے پناہ طلب کی اللہ تعالیٰ ہم بھی پناہ طلب کرتے ہیں, ہمیں عطا فرما. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا سوال کیا پروردگار ہم بھی آپ سے وہ تمام چیزیں مانگتے ہیں پروردگار, ہمیں عطا فرما.
یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پروردگار ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان کے قبروں کا عذاب بخش دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، یا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں پناہ عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں بھی عزت اور ایمان والی آسان موت عطا فرمائیے، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں پروردگار ان کے سروں سے تمام آفتیں، ذلتیں، رسوائیاں، پریشانیاں اور بلائیں کو ٹال دیجیے، یا اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما جو آپ کا خوف رکھنے والے ہوں، آپ کا تقوی رکھنے والے ہوں، یا اللہ ہمارے ملک میں اور زمین پر امن کو عطا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیے، دنیا میں بھی، قبروں میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے، یا اللہ اپنی رضا ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جائیے یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جائیے یا ارحم الراحمین، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔